بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاشباح والنظائر میں فن ثانی کی کتاب الحجر والمأذون کا درس شروع ہو رہا ہے۔ حجر و معذون کی کتاب۔ حجر کہتے ہیں منع کو، روک دینے کو، اور فقہ میں جب یہ کتاب یا یہ باب آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو تصرفات سے روک دینا، کسی شخص کو بھی تصرفات سے کہ وہ خرید و فروخت نہ کر سکے، اعارہ نہ کر سکے۔ جی، تو حجر کے اسباب میں سے ایک تو صغر سنی ہے، عدم بلوغ، بچہ جو ہے وہ محجور ہوتا ہے خود ہی، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ جنون ہے۔ کیا ہے؟ مجنون جو ہوتا ہے اس کے پاس تو کچھ دماغ ہی نہیں ہے، تو وہ بھی محجور ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے تمام معاملات میں عقل اور بلوغ کی شرط ہوتی ہے، عاقل بالغ ہو۔ تو اگر بندہ عاقل بالغ نہیں ہے، یعنی بچہ ہے اور یا پاگل ہے، تو اس کے تصرفات نہیں مانے جائیں گے، وہ محجور ہے۔ تیسری چیز ہے سفہ، بے وقوفی، کچھ جانتا نہیں ہے، یعنی عقل اتنی ہے کہ آسمان کو سمجھے اوپر ہے، زمین کو مانے کے نیچے ہے، یہ کھانے کی چیز ہے، وہ پھینکنے کی چیز ہے، اتنی باتیں جانتا ہے، تو عقل تو ہے نا، اتنی عقل ہے، لیکن بے وقوف ہے۔ وہ جو ہے نا، اچھے برے میں اتنی تمیز نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے اچھی چیزوں کا فیصلہ کر سکے۔ مضر چیز جو ہے کا فیصلہ کرتا ہے اچھا سمجھ کر کے، اور پھر بعد میں نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ عدم ممارست یا عدم تجربہ کی وجہ سے خفیف العقل جس کو کہہ دیجیے، کیا صرف خفیف العقل ہے بالکل۔ اب اس کی تعریف لوگوں نے کی ہے کہ کیسے کہیں گے سفیہ ہے بندہ، کہ اپنے تصرفات جو ہے نا اچھا سمجھ کر کے برے تصرفات کر دیتا ہو، نقصان کا سودا کر دیتا ہو، یا یہ بھی اس کو بھی سفیہ کہا گیا، شرعی سفیہ، جو کہ فضول خرچی کرتا ہو، حرام کاموں میں اپنی رقم صرف کرتا ہو، تو یہ بھی ایک سبب ہے کس چیز کا؟ حجر کا، کہ وہ تو اپنا ہی نقصان کر رہا ہے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک جو ہے نا صرف سبب حجر نہیں ہے جی، جنون اور جو ہے نا وہ عدم بلوغ یہ تو سبب ہے، لیکن صرف نہیں ہے، کہ عقل تو ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ انسان جو ہے اس کی سب سے اہم ترین چیز جو ہوتی ہے وہ عقل ہے، اور عقل ہے تو اس کے بعد اس کو سب سے اہم ترین چیز جو ملتی ہے وہ اس کے تصرفات اور اختیارات۔ اختیارات چھیننے کے لیے بہت ہی قوی سبب چاہیے، ہلکے پھلکے سبب سے انسان کو جانوروں سے ملحق کر دینا کہ وہ تصرفات نہ کر سکے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ صرف کو سبب حجر نہیں قرار دیتے کہ انسان کو اس کے اختیارات سے محروم کر دیا جائے۔ انسان ہے اچھا خاصا، دماغ بھی اس کے پاس ہے، بس عدم ممارست ہے، تجربہ نہیں ہے، بیوقوفی کے معاملات ہو جاتے ہیں اس سے، تو وہ کسی کو ملا کر کے کسی کو کر کے جو ہے تصرفات تو کرے، تصرفات سے محجور کر دینا، جانوروں سے ملحق کر دینا ہے۔ مگر صاحبین کے نزدیک جو ہے نا صرف بھی سبب حجر ہے، اور فتویٰ اسی پر ہے جی، کہ لوگ جو ہے نا اپنے ہی پاؤں پہ کلہاڑی ماریں، تو اسلام اسے پسند نہیں کرتا کہ کوئی اپنا نقصان کرے، لا ضرر ولا ضرار۔ اور بھی حجر کے اسباب میں سے یہ مانا جاتا ہے کہ مفتی ماجن جو ہے اس کو فتویٰ دینے پہ بین لگا دیا جائے، قاضی جہنم
قاضی جہنم کی اصطلاح سنی ہے؟ پیسہ لے کے جو ہے نا فیصلہ ادھر سے ادھر کر دے، خارجی جذبات اور پریشر میں آ جائے۔ قاضی کا لفظ جو ہے نا قاضی جنت اور قاضی جہنم، کتنے قضات ہیں اس زمانے میں، نہ جانے کون قاضی جنت ہے کون قاضی جہنم ہے۔ تو قاضی جہنم کے قضا پر بین لگانا، مفتی ماجن جو ہیلے تلاش کر کر کے غلط کام کرانے کی اجازت، ٹھیک ہے کر لو کر لو کر لو، ہے نا، نذرانہ دے کے فتویٰ دے دے، مفتی ماجن۔ اور نیم حکیم کیا ہے؟ نیم حکیم جو ہے نا آدھا طبیب بنا ہے اور ڈسپینسری کھول لی اس نے، تو یہ تو دھواں معاملہ چل رہا ہے، جانتا وانتا کچھ نہیں ہے، کچھ دواؤں کے نام جان گیا، بس وہ دکان کھول لی۔ تو ان سب پر حجر ہے، ان سب پہ حجر ہے۔ چلیے یہ سب باتیں چل رہی ہیں، بنیادی طور پر دیکھیے۔ اچھا والمعزون، وہ فک حجر ہی تو معزون ہے، فک حجر کو ہی اذن ہے۔ ہاں اسی طرح سے سبب حجر جو ہے وہ عبدیت بھی ہے، غلام، غلام جو ہے بہت سارے تصرفات سے محجور ہوتا ہے، تو اس لیے اب اس کا فک حجر کا معاملہ ہو گیا کہ اس کو اجازت دے دی۔ تو عبد کا معاملہ ہے کہ مولا نے کیا کر دیا، معزون کر دیا۔ جی چلیے اب دیکھیے، کہتے ہیں المحجور علیہ بالصفح علی قولہما المفتى به کالصغیر فی جمیع احکامہ۔ تو المحجور علیہ بالصفح مبتدا ہے اور کالصغیر یہ خبر ہے، اور علی قولہما المفتى به کا مطلب صاحبین کے قول پر، یعنی قول امام پر نہیں ہے، یہ قول امام پر محجور نہیں ہو سکتا صفح کی وجہ سے، بات سمجھ آئی؟ تو صفح کی وجہ سے حجر کسی پہ لگ جائے تو جو محجور بالصفح ہو وہ چھوٹے بچے کے درجے میں ہے۔ جی چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے 2-4 سال کا، وہ خرید فروخت نہیں کر سکتا، مانا بھی نہیں جائے گا، نکاح بیاہ کچھ نہیں کر سکتا، طلاق بھی نہیں دے سکتا اپنی بیوی کو، ہوگی نہیں، تو یہ صغیر کی طرح ہے۔ لیکن ظاہر یہ ہے کہ اس صفیح سے مراد وہ صفیح جو بالغ ہو، کیونکہ اگر وہ بچہ ہے تو ملحق تو ہو گیا نا اسی میں، ہیں جو بالغ ہو۔ جی اور ایک بات یہاں پر ہے کہ وہ عدم بلوغ سے ہی صفیح رہا ہو، ایسا نہ ہو کہ اس کی صفح جو اور صفاحت جو ہے وہ عارضی ہو، کسی وجہ سے بندہ پریشان ٹینشن میں ہے، اب دماغ کام نہیں کر رہا، تو یہ نہیں، ایسے ہی وہ بالغ ہوا صفیح۔ تو مفتیٰ بھی قول یہ ہے کہ وہ محجور ہے، لیکن ہے وہ، ہاں محجور تو ہے، وہ صغیر کی طرح، چھوٹے بچے کی طرح ہے تمام احکام میں، کہ جیسے چھوٹے بچے کے تصرفات نافذ نہیں ہوں گے، ایسے ہی محجور بالصفح کے بھی تصرفات۔ یہ ہو گیا ضابطہ۔ اب استثناء دیکھیے، الا فی النکاح، مگر یہ 10-12 چیزیں یہاں گنائی ہیں کہ محجور بالصفح جو ہے صغیر کے درجے میں نہیں ہے۔ کن معاملات میں؟ یہ جو آنے والے معاملات ہیں ان میں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ صغیر یہ کام کرے تو نہیں ہوگا، اور محجور علیہ بالصفح کرے تو ہو جائے گا۔ جیسے نکاح ہے، صغیر کا نکاح ولی کرے گا نا، لیکن محجور بالصفح جو ہے وہ خود نکاح کر سکتا۔ ہلو، طلاق، بچہ اگر طلاق دے تو طلاق واقع نہیں ہوگی، اور محجور بالصفح طلاق دے تو والعتاق، آزادی، چھوٹا بچہ اپنے غلام کو آزاد کرے گا اور محجور علیہ بالصفح کرے گا تو اس طرح یہ سارے دیکھ لیجئے۔ استناد یعنی اپنی باندی کو ملولد بنانا،
اپنے غلام کو مدبر بنانا، زکوٰۃ واجب ہونا. یہ بالغ ہے تو زکوٰۃ واجب ہوگی نا. وہ تو مجنون ہوتا تو واجب نہیں ہوتی. مجنون تو نہیں ہے، عقل تو ہے، بس سفیہ ہے وہ. لیکن چھوٹے بچے پر حج واجب ہے نہیں ہے. اور تمام عبادتیں والعبادت عام عبادتیں و زوالی ولایتی ابیہ و جدہ. اسی طرح سے یہ کہ چھوٹے بچے کا ولی جو ہے اس کا باپ ہوتا ہے، اور اگر باپ نہ ہو تو دادا ہوتا ہے. ولایت اجبار جس کو حاصل ہوتی ہے. لیکن یہ ولایت جو ہے نا بلوغ سے ختم ہو جاتی ہے اگرچہ وہ صفی ہو. مہجور بالصف جو ہے نا وہ ولی نہیں، اس کا کوئی ولی نہیں ہے، وہ خود ہے. وفی صحت اقرار بالعقوبات. اسی طرح سے جو ہے اگر محجور بالصف اقرار کرے تو اس کا اقرار درست ہے، لیکن بچہ اگر اقرار کرے تو درست نہیں. لیکن یہ کون سا اقرار؟ اقرار بالمال کی بات نہیں ہو رہی ہے، عقوبات کا اقرار. کی یہ کہے کہ میں نے ہی تو قتل کیا ہے، میں نے ہی زنا کیا ہے، میں نے ہی چوری کی ہے، تو اقرار تو بہت قوی دلیل ہے نا. تو عقوبات کی کا اقرار کرے گا تو یہ بچے کو نہیں مانے جائے گا. ہاں، اور یہ محجور کے کا اقرار مانا جائے گا. وفی الانفاق. اسی طرح سے انفاق میں بھی اس کا انفاق درست ہے اور بچے کا انفاق درست نہیں ہے. وفی صحتی وصایاہ بالقرب من الثلث. کہ ثلث کے اندر اندر اگر یہ وصیت کرتا ہے تو یہ وصیت نافذ ہو جائے گی. کس کی؟ محجور کی. لیکن بچے کی تو تصرفات ہی نافذ نہیں ہے، وہ وصیت نہیں کر سکتا، نافذ نہیں ہوگی. یہاں پر یہ بات کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ بالقرب من الثلث؟ یہ تو وصیت ہوتی ہے تہائی کے اندر. تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ محجور بالصف اگر وصیت کرے تو اس کی وصیت اسی شرط کے ساتھ نافذ ہوگی، صحیح ہوگی کہ وہ ثلث کے اندر اندر ہو. لیکن اگر وہ صفیح نہیں ہے تو اس کی وصیت ثلث سے زائد اگر ہو تو وہ بھی نافذ ہو سکتی ہے اگر تمام ورثہ راضی ہو جائیں، جو کہ آپ نے سرادی میں پڑھا. یا مال کا کوئی مصرف نہ ہو، کوئی وارث نہ ہو، تو ثلث سے زیادہ کی بھی وصیت اس کی نافذ ہو سکتی ہے، لیکن محجور کی یہ مطلب ہو سکتا ہے. کہتے ہیں یہ جو چند امور بتائے، فرماتے ہیں محجور بالصف ان میں فہوا کل بالغ فی حاضی. ان امور میں بالغ کے درجے میں جیسے بالغ کے تصرفات نافذ ہوتے ہیں، محجور کے بھی تصرفات نافذ ہوں گے. اب چلیے اور آگے. وَحُکْمُهُ كَالْعَبْدِ فِي الْكَفَّارَةِ. ابھی یہ بتایا کہ ان معاملات میں اس کا حکم جو ہے بالغ کی طرح ہے، لیکن کفارے میں اس کا حکم غلام کی طرح ہے. غلام جو ہے وہ بھی مکلف ہوتا ہے بہت سارے احکام کا، سوائے ان احکام کے جس میں آزادی ضروری ہے. زکوٰۃ غلاموں پر فرض نہیں ہے، لیکن نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے. ان میں آزادی ضروری نہیں ہے، وہ فرض ہے. تو غلام مکلف ہوتا ہے نا، بچہ تو مکلف ہی نہیں ہوتا. تو محجور بالصف جو ہے یہ غلام کے درجے میں ہے. کس معاملے میں؟ کفارے کے معاملے میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کفارہ خاص طور سے کفارے زہار ہے، بلکہ عام طور پہ کفارہ دیکھ لیجئے کہ فرمایا قرآن پاک نے کہ اس میں تحریر و رقبہ، کہیں مومنہ بھی فرمایا، اور فرمایا کہ وہ 3 دن کے روزے، یا جو ہے کہ صیام و شہرین متتابعین فرمایا کفارے زہار میں. جی. اور اسی طرح سے جو ہے وہ کفارے میں فرمایا کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا انہیں کپڑا پہنائے. تو کفارے کی بہت صورتیں بیان کی گئی ہے نا. یمین منعقدہ میں، کفارے قتل کے طور پہ، کفارے زہار میں. تو غلام جو ہے اگر وہ جرم کرے جس پہ کفارہ آتا ہو تو غلام کے پاس تو غلام نہیں ہو سکتا،
تو تحریر رقبہ کا معاملہ کیسے کرے گا وہ؟ تو اور لوگوں کے لیے کفارے میں یہ تینوں آپشن ہیں، لیکن غلام کے لیے یہ تینوں آپشن نہیں ہے، بلکہ وہ کھانا کھلانا وغیرہ بھی نہیں ہوگا اس کے لیے، کیونکہ مالک ہی نہیں ہے، تو لے دے کے اس کے لیے وہی آپشن ہے کہ وہ روزے رکھے، ہے نا؟ تو یہی معاملہ محجور بالصف کا ہو گیا کہ کفارے کا معاملہ اگر محجور پر آ گیا تو وہ تکفیر بالمال نہیں کرے گا، تکفیر بالصوم کرے گا وہ، ٹھیک؟ کہتے ہیں وہ حکم کالعبد فی الکفارہ فلا یکفر الا بالصوم، تو یہ کفارہ کیسے ادا کرے گا؟ روزے کے ذریعے، یہاں تک کہ لو اعتق عن کفارۃ ظہارہ، یہاں تک کہ اگر یہ اپنے کفارے ظہار سے آزاد کرے، صح ولا یجزیہ عنہا، تو اگر یہ کفارے ظہار کی طرف سے غلام آزاد کرے تو یہ اعتاق درست ہے، لیکن یہ کفارے کے لیے کافی نہیں ہے، اور آگے ولا یصوم لہا نہیں ہے بلکہ ویصوم لہا، لا کاٹ دو، کئی نسخے میں لا لکھا ہوا ہے، ویصوم لہا۔ اب یہاں پہ دیکھیے، کیونکہ بات محجور بالصف کی چل رہی ہے، تو یہ تو غلام کے درجے میں ہے، مالی طور پر یہ کچھ نہیں کر سکتا، ہاں، کیونکہ محجور ہے وہ، تو کفارہ یہ کیسے دے گا؟ روزے کے ذریعے، لہٰذا کفارے ظہار میں جو کہ تینوں چیزیں ہیں کہ یا تو غلام آزاد کرے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا پھر یہ کہ 2 مہینے متواتر روزہ رکھے، تو وہی کہہ رہے ہیں اگر اپنے ظہار کے کفارے میں غلام آزاد کیا تو اس سے کفارہ ادا نہیں ہوگا، اگرچہ اعتاق درست ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہو رہی ہیں، دیکھیے گا ذرا غور کریں، کیونکہ یہاں کہا دیا کفارہ ظہار کا اس معاملے میں غلام کی طرح ہے، وہ تکفیر بالصوم کرے گا، تکفیر بالتحریر نہیں کرے گا وہ، لیکن اوپر کہا کہ یہ تصرفات جس کے نافذ ہوں گے ان میں نکاح و طلاق کے بعد اعتاق بھی کہا، یہ بالغ کی طرح ہے، کون؟ اگر بچہ اپنے غلام کو آزاد کرے تو آزاد نہیں ہوگا، لیکن محجور بالصف جو ہے وہ آزاد کر رہا ہے، اپنے کفارے ظہار میں غلام آزاد کر رہا ہے، تو غلام آزاد کر سکتا ہے وہ ہیں، تو غلام آزاد ہو جائے گا، لیکن کفارے ظہار نہیں ہوگا، بلکہ اس کو پھر سے روزہ رکھنا پڑے گا۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ کفارے ظہار میں غلام آزاد کرے تو آزادی درست ہو جائے گی، لیکن یہ اعتاق جو ہے کافی نہیں ہے عنہا، کفارے کی طرف سے، وہ یصوم لہا، اب کفارے ظہار کے لیے کیا کرے گا؟ روزہ رکھے۔ اس کی پوری بس آپ شرح ابن وہبان میں دیکھ لیجئے، کہتے ہیں وہ اما اقرار رہی بات محجور کا اقرار، اور اس اقرار سے مراد اقرار بالعقوبات کے علاوہ، کیونکہ اقرار بالعقوبات کا ذکر آ گیا کہ وہ اقرار بالعقوبات کرے تو صحیح ہے، لیکن اقرار بالعقوبات کے علاوہ اقرار بالمال ہے یا اور اقرار بالحقوق ہے، تو کہتے ہیں کہ تاتار خانیہ میں ہے کہ انہ صحیح عند ابی حنیفہ، یہ اقرار بھی درست ہے امام صاحب کے نزدیک، جیسے اقرار بالعقوبات، لیکن لا عندہما، صاحبین کے نزدیک یہ اقرار بالمال وغیرہ درست نہیں ہے، کیونکہ مالی معاملات جو ہیں وہی تو مسئلہ ہے، محجور بالصف میں مالی معاملات اس کو تجربہ ہے نہیں، اپنا ہی برباد کر لے گا، عقوبات کا معاملے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ مار کھانے کی بات ہے، سزا اٹھانے کی بات ہے، تو مالی معاملہ ہے نہیں، تو اس لیے اقرار بالعقوبات میں اقرار نافذ ہے، صحیح ہے، اقرار بالمال صحیح نہیں ہے، یہ صاحبین کا کہنا، یعنی بناء علی الحجر بالصف، تو صاحبین جو کہہ رہے ہیں کہ محجور کا اقرار بالمال درست نہیں ہے، کیوں؟ حجر بالصف کی وجہ سے، چلیے ہو گئی بات، آگے چلیے کہتے ہیں الصبی المحجور علیہ
مواخذ بافعالہ، جی صبی محجور یہ اپنے افعال کا ذمہ دار ہے. صبی محجور کا مطلب یہ نہیں کہ ساتوں خون معاف ہو گئے اس کے. بچہ ہے، بچے کے نام ارے بچہ ہی تو ہے، بچے ہی. بعض لوگ تو کہتے بڑے کو بھی کہتے بچہ ہی ہے. بلکہ طلبا سب کے سب بولتے ہیں ارے ہم تو بچے ہی تو ہیں، مدرسے کا بچہ ہے. تو الصبی المحجور، صبی محجور جو ہے وہ اپنے افعال کا ذمہ دار ہے. خود اگر کیا ہے اس نے تو وہ ذمہ اسی کا جائے گا، ورنہ کسی کا نقصان کر دے گا تو وہ تو حدر ہو جائے گا، کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا. اس لیے بچہ مکلف نہیں ہے یا محجور ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ بالاختیار جو تصرفات ہوتے ہیں وہ نافذ نہیں ہوں گے. لیکن یہ مطلب نہیں کہ کسی کو مار دیا، توڑ دیا، مار دیا، ہلاک کر دیا، ضائع کر دیا تو کچھ اس کا تاوان ہی نہ ہو، کون دے گا؟ تو وہی کہتے ہیں وہ مواخذ بافعال ہی ہے. لہذا فیضمن ما اتلفہ من المال، لہذا جو مال وہ ضائع کر دے اس کا وہ ضامن ہوگا، اس کے پیسے سے دینا پڑے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ وَإِذَا قَتَلَ فَالدِّيَةُ عَلَىٰ عَاقِلَتِهِ، اور اگر بچہ کسی کو قتل کر دے تو اس کے عصبات پر دیت ہوگی. ویسے بھی دیت خود قاتل پر ہوتی نہیں ہے، عاقلہ پر ہوتی ہے. دیت کس پہ ہوتی ہے؟ عاقلہ پہ ہوتی ہے، جو اس کے خاندان جو وارث ہوں گے، عصبات ہوں گے، کہ اس کو روکیں، وہ ذمہ دار ہوں. تو کہتے ہیں کہ جب اگر قتل کر دے گا تو دیت اس کے عاقلہ پر ہے، جو عصبات ہیں. الا فی مسائل، تو بات ہو گئی یہاں پہ، بات ہو گئی کہ بچہ اگر مال ضائع کر دے تو وہ ضامن ہے، اور قتل کر دے تو اس کے عاقلہ پر دیت ہوگی. خون حدر نہیں چلا جائے گا، جس کو مار دیا بچے نے تو وہ خون حدر نہیں ہو جائے گا، ہے نا. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بچہ ہے لہذا قصاص نہیں جاری ہوگا، یہ سب معاملات، لیکن اس پہ دیت ہوگی اور اس کے عاقلہ دیت دیں گے. الا فی مسائل، مگر چند مسائل ہیں کہ جو تاوان کے معاملے میں مستثنا قرار دیتے ہیں بچے کے تصرفات کو. ایسے معاملات کو کہ بچہ اپنے افعال کا بھی پھر ذمہ دار نہیں ہوتا، یعنی تاوان نہیں ہوتا. کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ بچے نے ہی کیا ہے ضائع، مگر تاوان نہیں ہے. دیکھ لیجئے کیا کیا ہے. لو اتلف مقترضہ وما اودع عنده بلا اذن ولیہ وما اعیر لہ وما بیع منہ بلا اذن، یہ 3-4 چیزیں بتائیں، اور سب کے سب جو ہے نا مقترضہ اسی پر عطف ہے. لو اتلف، اگر بچے نے ضائع کر دیا کیا؟ جو اس نے قرض کے طور پہ لیا تھا، قرض کے طور پہ اس نے لیا تھا وہ ضائع کر دیا، یا جو چیز اس کے ولی کی اجازت کے بغیر کوئی چیز اس کے پاس بطور ودیت رکھی گئی وہ ضائع کر دیا، یا پھر یہ کہ کوئی چیز، کوئی سامان اس کے لیے بطور عاریت لیا گیا وہ بچے نے ضائع کر دیا، یا پھر یہ کہ کوئی چیز اس کو بیچ دی گئی اس کے ولی کی اجازت کے بغیر، اس نے اس کو ضائع کر دیا، ابھی پیسے نہیں دیے تھے، ہیں اس طرح کے معاملات ہو تو اس میں بچہ جو ہے وہ ضامن نہیں ہے. اصل بتایا کہ بچہ جو کچھ کرے گا ضامن ہے، لیکن یہ چند مسائل ہیں جن میں ضامن نہیں. تو آگے بات آگے کہ کیوں ضامن نہیں؟ کیونکہ مالک نے اس کے ہاتھ میں دیا. کیوں مالک نے کیوں دیا؟ تو مالک خود ذمہ دار ہے. سمجھ رہے ہیں کہ بچہ ہے اور پھر بھی آپ نے دے دیا. تو یہ قرض مانگ رہا ہے تو مقرض تو ہوش مند ہے، کیوں بچے کو قرض دیا؟ اختیاری سے تو کوئی قرض دیتا ہے. اسی طرح سے اگر ودیت دیا ہے، کوئی سامان ودیت کے طور پہ رکھنے کے لیے، تو کیوں دیا؟ اس کے پاس ودیت کے طور پہ رکھنا تھا تو اس کے ولی سے اجازت لیتے تھے، ولی ذمہ دار ہوتا. ولی سے پرمیشن بھی نہیں لیا اور دے رکھ دیا تو وہ ذمہ دار نہیں ہے، وہ تلف کر دے، ضائع کر دے تو ضمان نہیں ہے. اسی طرح سے جو سامان بطور عاریت اس کے لیے لیا گیا وہ بھی تلف کر دے تو کوئی ذمہ نہیں، کیونکہ معیر نے دیا. کیوں دیا ہے؟ تو اس کا مطلب اسی طور پہ دیا ہے کہ ضائع کر دے گا بھی تو ضمان نہیں ملے گا.
اسی طرح سے کوئی سامان اسے بیچا گیا اس کے ولی کی اجازت کے بغیر، تو ابھی وہ زمان میں ہوتا جب جو چیز بیچ دیتے ہیں، لیکن یہاں پر زمان میں نہیں ہے، ضائع کر دے تو۔ چلیے کہتے ہیں کہ وَيُسْتَثْنَى مِنْ إِيدَاعِهِ مَا إِذَا أَوْدَعَ صَبِيٌّ مَحْجُورٌ مِثْلَهُ، اس کے ایداع سے چند صورتیں مستثنیٰ ہیں کہ ایسی صورت میں جو ہے وہ ضامن ہوگا۔ اب دیکھیے بحث کو قبضے میں رکھنے کے لیے سمجھیے کہ کیا بات چل رہی ہے کہ صبی محجور ذمہ دار ہے، یہ پہلے بات کی انہوں نے، لہذا ضامن بھی ہے اگر تلف کرے گا تو۔ پھر مستثنیٰ کا ذکر کیا تو 4 باتیں بتائیں کہ اس میں ضامن نہیں، اور پھر استثناء کا ذکر آ گیا، تو استثناء سے استثناء تو اوپر لے جائے گا نا، اس کا مطلب یہاں پر ضامن ہیں؟ ہوگا یہاں نیچے اس میں نہیں ہوگا، اس کے بعد ذکر کر رہے ہیں۔ ہاں وہی دیکھو کہتے ہیں کہ اس کے ایداع، اور ایداع سے مراد یہ نہیں کہ یہ ودیت دے، بلکہ اس کو ودیت دی گئی، تو اس کا ایداع جو ہے اس کو مودع بنانا اس سے مستثنیٰ ہے۔ وہ صورت اس کے مودع بنانے کے معاملے میں وہ صورت اس سے مستثنیٰ ہے، یعنی ضامن نہ ہونے سے مستثنیٰ ہے، اس کا مطلب ضامن ہوگا۔ کون سی صورت؟ اذا اودع صبی محجور مثلہ، کہ صبی محجور جب ودیت کے طور پہ رکھے اپنے ہی جیسے صبی محجور کے پاس، وہی ملک غیرہما، اور جو سامان ودیت کے طور پہ رکھا ہے وہ دونوں بچوں میں سے کسی کا نہیں، کسی تیسرے بندے کا، ہوش مند بندے کا ہے نا۔ زید کا مال ہے جو بالغ بڑا آدمی ہے، بکر اس بچے نے ہے نا عمرو کو، جو بچہ ہے تو بکر نے عمرو کو دے دیا، دونوں بچے آپس میں، ودیت کس کا، مال کس کا ہے؟ زید کا جو بڑا ہے، تو ایک بچے نے دوسرے بچے کو ودیت کے طور پہ دے دیا کہ رکھو حفاظت سے۔ فَلِلْمَالِكِ تَضْمِينُ الدَّافِعِ أَوِ الْآخِذِ، تو جو مالک ہے وہ ضامن بنا سکتا ہے دافع کو یا آخذ کو، اس کا مطلب ضامن ہوگا۔ یہ جو بچے ہیں نا، ایک دافع ہے اور ایک آخذ ہے، جس کو چاہے ضامن بنائے۔ تم نے دیا کیوں؟ کیونکہ یہ تو دوسرے کا مال ہے نا، اور اس مالک نے تو دیا نہیں ہے، بچے نے اٹھا کے دے دیا، تبھی تو پوچھ رہا کہ تم نے دیا کیوں، چلو تم ضامن ہو۔ تو بچہ اگر مودع ہو تو ضامن نہیں ہوتا، بچہ اگر ضامن نہیں ہوتا، یعنی مودع تو کبھی بھی ضامن نہیں ہوتا، مگر بس صورت ہے کہ وہ تلف کر دے، اس کے اپنے عمل سے وہ تلف کر دے۔ یہاں پر یہ کہ بچہ اگر مودع ہے تو اس کے عمل سے بھی تلف ہو تب بھی نہیں، یہ بات چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بچہ اگر مودع ہے تو ضامن، لیکن یہاں بتایا ضامن ہوگا، یہ استثناء کیا اس سے۔ وہ کیا صورت ہے کہ بچے نے بچے کو ودیت دی، تو مالک جو ہے وہ دونوں میں سے جس کو چاہے ضامن بنائے۔ یہ بات سب دکھ رہی ہے نا یہاں پہ جی؟ وہی ملک غیر فللمالک تضمین الدافع او الآخذ۔ قال فی جامع الفصولین، جامع الفصولین میں اس مسئلے کو بیان کرنے کے بعد کہا وہی من مشکلات ایداع الصبی، یہ صبی کو مودع بنانے کے مشکلات میں سے یہ مسئلہ ہے۔ اس صبی کا مودع بنانا، اس کا تو بات کلیئر ہے کہ وہ ضامن نہیں ہوگا، تو یہ کیسے ضامن؟ تو مشکلات میں سے آ گئی بات۔ صبی کو اگر مودع بنائیں گے تو ضامن نہیں ہوگا، اگر توڑ بھی دے، ضائع بھی کرتے تو آپ نے بنایا کیوں صبی کو؟ آپ ذمہ دار ہیں، تو وہ ضامن نہیں ہوگا وہ۔ تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ مالک جو ہے نا، چاہے دینے والے کو ضامن بنائے چاہے لینے والے کو ضامن بنائے، تو یہاں پہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ مشکل ہوئی نہیں؟ تو قل تو یہ کہہ رہے ہیں کہ لا اشکال، کوئی اشکال نہیں، کوئی مشکل نہیں، لأنہ انما یضمنها الصبی للتسلیط من مالکها، اس لیے کہ
ضامن ہوتا ہے یعنی اوپر والے معاملے میں، جہاں استثناء اول سے پہلے اوپر جو کہا تھا کہ سبھی جو محجور ہوتا ہے وہ اپنے افعال کا خود ذمہ دار ہوتا ہے، لہٰذا اگر وہ مال کو تلف کر دے تو ضامن ہوگا۔ اوپر کہا تھا نا کسی کا مال تلف کر دے تو ضامن ہوگا، تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں اشکال کی کیا بات ہے؟ جہاں پر بچہ ضامن ہو رہا ہے، وہ کیوں ضامن ہو رہا ہے؟ للتسلیط من مالک، مالک نے اس اپنے مال پر اس کو مسلط کیا ہے۔ مالک نے اپنے مال کو بچے سے بچایا کیوں نہیں؟ مالک نے وہ اپنا مال جو ہے نا عاریت کے طور پہ اسے دیا، کیوں دیا؟ مالک نے اپنے اختیار سے عاریت کے طور پہ دیا ہے جی۔ اور یہ سب مالک نے اس کے ولی سے کی اجازت کے بغیر اس کو ودیت رکھا اس کے پاس، تو مسلط کیا کہ نہیں اس کو؟ تو تسلیط من مالک کی وجہ سے ہاں وہ ہونا لم یوجد، تو وہاں ضامن ہو رہا ہے انما یضمنها سبیل للتسلیط من مالکها۔ ہاں انما یہاں پہ کیا ہے؟ لم یضمنها، یہی بات میں کہہ رہا تھا نا، وہاں ضامن کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ یہ استثناء والی صورت، ہاں یہ بات اوپر چلی گئی، یہ استثناء والی صورت لو اتلف مقترضہ، کہ یہاں پر وہ ضامن نہیں ہوگا، تو اسی کو کہا کہ اشکال کچھ نہیں ہے، کیونکہ بچہ ضامن کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ مالک نے ہی تسلیط کیا ہے نا، وہ ذمہ دار خود ہے۔ وہ ہونا لم یوجد، اور یہاں پر مالک کی طرف سے تسلیط نہیں پائی گئی۔ یہ جو مسئلہ جامع الفصولین والا ہے، مالک کا مال رکھا ہوا تھا، ایک بچے نے اٹھایا دوسرے بچے کو دے دیا، تو اب مالک جو ہے وہ چاہے اس سے لے چاہے اس سے لے، اس کو ضامن بنائے چاہے اس نے تو نہیں دیا، تو یہ حل ہو گیا۔ چلیے بات ہو گئی۔ آگے کہتے ہیں الاذن فی الاجارۃ اذن فی التجارۃ، ہاں وعکسہ بھی کہہ سکتے ہیں، وعکسہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اجارہ میں اجازت، تجارت میں اجازت ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اجارت مطلقہ کی اجازت دے کہ جاؤ مزدوری کرو۔ اب یہ اذن کی بات ہو رہی ہے نا، تو یا تو غلام کو اجازت دی ہے، غلامی کو اجازت دیں گے جو محجور ہے، تو اگر مولا غلام کو اجازت دے کس بات کی؟ کہ جاؤ مزدوری کرو، کوئی کام پکڑ لو کرو، تو یہ اجازت جو ہے نا، اجارے کی جو اجازت ہے وہ تجارت کی بھی اس کا مطلب تم مال خرید کر کے بیچو، حالانکہ اجارہ تملیک المنفعت بھی عوض ہے، اور تجارت جو ہے تملیک المال بھی عوض ہے، تجارت کرے گا تو اجارہ کی اجازت تجارت کی یہ اسی طرح سے اس کا عکس بھی، اگر تجارت کی اجازت دیتا ہے مولا اپنے غلام کو، تو اجارے کی بھی اجازت ہے۔ چلیے یہ آسان ہو گیا معاملہ، قضا فی الصلاح دیا۔ آگے کہتے ہیں لا یصح الاذن للعابق والمغصوب المحجور ولا بینۃ، کہ عابق اور مغصوب محجور کے لیے اجازت درست نہیں ہے، یعنی غلام عابق بھگوڑے، ہاں غلام بھاگ کھڑا ہوا تو اب اس کے لیے اجازت، ہاں وہ غلام جو کنٹرول میں ہو، ابھی اپنے پاس ہو، اس کو مولا اجازت دے تو وہ عبد معزون ہو جاتا ہے، تجارت کرے سب کچھ کرے، لیکن بھاگ کھڑا ہوا کنٹرول میں نہیں ہے، اب یہاں سے اجازت دے رہا ہے تو وہ اس کو اجازت دینا ٹھیک نہیں ہے، اجازت وہ معزون نہیں ہوگا اس سے۔ اور اسی طرح سے جس غلام کو کسی غاصب نے غصب کر لیا ہے اور وہ غلام محجور ہے، تو اس مغصوب محجور کو اجازت دے تو وہ بھی درست نہیں ہے۔ یہاں پہ ساتھ میں کہا ولا بینۃ، یہ واضح یہ ہے، ظاہر یہ ہے کہ ولا بینۃ جو ہے وہ مغصوب کے لیے ہے،
کہ زید کا غلام بکر نے غصب کر لیا اور زید کے پاس بینہ نہیں ہے کہ وہ میرا ہی غلام ہے، ایسی صورتحال میں وہ مہجور ہوگا، تو اس کو اگر مولا اجازت دے تو اجازت نافذ نہیں ہوگی۔ اگر بینہ ہوتا مالک کے پاس کہ یہ میرا ہی غلام ہے تو بینہ کی وجہ سے جب چاہے لے لے گا نا وہ، جی تو مغصوب ہے ٹیمپریریلی، عارضی طور پر ہے، کیا فرق پڑتا ہے، چلو رہنے دو چاہے اسی کے پاس، اگر بینہ ہے تو اجازت ہو جائے گی، لیکن بینہ بھی نہیں ہے اور غلام اس کے پاس بھی نہیں ہے، وہ مغصوب ہے، تو ایسے مغصوب محجور غلام کو اذن دے گا اگر تجارت کی، تو یہ اجازت نہیں ہے۔ ولا یصیر محجورا بہما علی الصحیح، اور قول صحیح پر کوئی غلام ان دونوں وجہوں کی وجہ سے محجور نہیں ہوتا، یعنی اباق کی وجہ سے یا غصب کی وجہ سے، یعنی اگر عابق ہو چکا تو اجازت دے تو اجازت نہیں ہوگی اس کو، لیکن جو عبد معزون ہے وہ بھاگ کھڑا ہوا تو ابھی معزون ہی رہے گا، مالک نے اسے اجازت دی کہ تجارت کرو، اور تجارت کرتے کرتے فرار ہو گیا، تو یہ فرار جو ہے نا اباق، یہ سبب حجر نہیں ہے، اسی کو کہا ولا یسیر محجورا بہما، تو بہما سے مراد قصب کسی نے کر لیا، وہ غلام معزون تھا، تو مغصوب ہونا جو ہے نا اس وجہ سے وہ محجور نہیں ہو جائے گا، اسی لیے یہاں پر چونکہ محجور نہیں ہو جائے گا، اس لیے یہاں پہ محجور کی قید لگائی، وہ مغصوب جو کہ پہلے سے محجور ہو، اور علی صحیح جو کہا انہوں نے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں دو قول ہے کہ محجور ہو جائے گا۔ آگے کہتے ہیں اذن لعبده ولم يعلم لا يكون اذنا الا اذا قال بایعوا عبدی فانی قد اذنت له في التجارة فبایعه وهو لا يعلم، کہہ رہے ہیں کہ مالک نے اپنے غلام کو اجازت دی، یعنی تجارت کی، لین دین کی، اور اپنے غلام کو بتایا نہیں، تو یہ اس کے لیے اجازت نہیں ہوگی، یا ولا یعلم ولم یعلم کہیے کہ اجازت دی غلام کو پتہ ہی نہیں، تو جب علم ہو تب پتہ ہو، جو معزون ہے اسے اذن کی خبر تو ہو تب وہ معزون ہوگا، مالک نے اجازت دے دی اور معزون کو خبر ہی نہیں تو معزون نہیں ہوا، بات ہو گئی۔ الا اذا قال، مگر یہ کہ اس کو تو نہیں کہا، باقی لوگوں کو کہہ دیا کہ میرے غلام سے لین دین کرو، خرید و فروخت کرو، اس لیے کہ میں نے اپنے غلام کو اجازت دے دی ہے، غلام کو نہ بتایا، لوگوں کو بتا دیا، فبایعوہ، تو لوگوں نے اس سے خرید و فروخت کا معاملہ کیا، وہ لا یعلم، اور وہ نہیں جانتا ہے، تو ہو جائے گا، وہ معزون ہو جائے گا، وہ نہیں جانتا لیکن لوگ جانتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر غلام کسی کا جو ہے وہ اگر لین دین کرے تو وہ لین دین خرید و فروخت نافذ نہیں ہے، اگرچہ لین دین سے 1 گھنٹہ پہلے اس کے آقا نے اس کو اجازت دے دی تھی اور وہ مارکیٹ میں کہیں باہر تھا اور یہاں گھر بیٹھے بیٹھے اجازت دے دی تھی، تو اس کے تصرفات اجازت کے بعد واقع ہوئے لیکن اسے خبر نہیں ہے، تو بھی اس کے تصرفات نافذ، لیکن لوگوں کو خبر ہے اور اس حالت میں لوگوں نے اس سے خریدا اور اس نے بیچا تو نافذ ہو جائیں گے۔ بخلاف ما اذا قال بایعوا ابنی، برخلاف اس کے کہ اگر مالک نے اپنے بیٹے، باپ نے اپنے بیٹے کے بارے میں کہہ دیا لوگوں سے کہ میرے اپنے نابالغ بیٹا کہ میرے بیٹے سے لین دین کرو، میرے بیٹے سے، بیٹے کو پتہ نہیں ہے، لوگوں کو کہہ دیا کہ میں نے اجازت دے دی ہے، لفظ بخلاف جو ہے نا یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر تصرف نافذ نہیں ہوگا، بچے سے کچھ خریدیں گے لوگ تو یہ بچے کے تصرفات نافذ نہیں ہوں گے، لین دین، ٹھیک ہے، تو یہ فرق کر رہے ہیں، بخلاف کر کے فرق کر رہے ہیں غلام اور بیٹے میں، کہ غلام کے بارے میں کہہ دیا کہ میں نے غلام کو اجازت دے دی ہے تم لوگ خرید فروخت کرو تو درست ہے، اور بیٹے کے بارے میں کہہ دیا کہ تم لوگ اس سے لین دین کرو
میں نے اجازت دے دیا تو درست نہیں ہے۔ علامہ حموی نے کہا کہ یہ فرق سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہے بیٹے اور غلام میں یہاں پہ ہے۔ ایک فرق یہ ہو سکتا ہے کہ غلام تو بہرحال مکلف ہوتا ہے بہت ساری چیزوں کا، تو اجازت دے دیا، اور بچہ مکلف نہیں ہوتا بہت ساری چیزوں کا، چھوٹا بچہ جو نابالغ ہے۔ چلیے، اذا قال له آجر نفسك ولم يقل من فلان او بع ثوبي ولم يقل من فلان كان اذنا بالتجارتی، یہ اذن کی صورتیں چل رہی ہیں۔ مالک نے کہہ دیا اپنے غلام کو کہ اپنے آپ کو اجیر رکھو، جاؤ مزدوری کرو، جاؤ مزدوری کرو، کماؤ کھاؤ، تو آجر نفس کا اپنے آپ کو اجارے پہ دو، یہ مولا نے کہہ دیا، لیکن من فلانین کی قید نہیں لگائی، یا یہ کہہ دیا کہ میرا کپڑا بیچ دو، اور یہاں بھی من فلانین کی قید نہیں لگائی، تو یہ اذن تجارت ہے، یعنی مطلقاً اجازت بالاجارہ یا مطلقاً اجازت بالبیع، جو ہے نا، بیع کی اجازت کوئی قید نہیں، یا اجارے کی اجازت کوئی قید نہیں، اس پر عمل جو ہے نا بار بار، وہ جب کہے گا کہ آجر نفس کا، اس کا مطلب بار بار ہو سکتا ہے، تو یہ تجارت کی اجازت ہو گئی۔ من فلانی نہ کہے تو، کیونکہ من فلانی اگر قید لگا دیں گے تو یہ تعین ہو گئی، یہ بار بار نہیں ہو سکتا، اس کے ساتھ اس کے اجیر بن جاؤ، اس کا مطلب وہ وکیل بنا رہا ہے، جاؤ فلاں کی مزدوری کر کے آؤ، تو مقرر تو نہیں ہو سکتا نا ایک دن میں، یا کبھی جب اس کا ہوگا اجیر ہو گیا ختم۔ اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ زید کے لیے کہا تو زید کا اجیر ہوگا، بکر کا نہیں ہوگا، بکر کے کرنے کے بعد خالد کا نہیں ہوگا، جب من فلانی کہہ دیا تو، اور جب آجر نفس کا کہہ دیا تو، اس لیے یہ اجازت جو ہے نا وہ اذن تجارت ہے، اور من فلانی کی قید لگانے سے وہ مطلق اجازت نہیں ہوئی، مقید ہو گئی، تو پھر جو اجازت ہے جا کے وہی کام کر کے اس کے بعد نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے کہہ دیا کہ میرا کپڑا بیچ دو، یہ توکیل ہو جائے گی، اگر من فلانی کہہ دیا تو یہ فلاں کو بیچ کے آؤ، اور کہہ دیا کہ میرا کپڑا بیچ دو، تو یہ اذن تجارت ہے۔ کما فی الخانیہ، کہتے ہیں کہ یہی معاملہ امر بالشراء کا بھی ہے، والامر بالشراء کذالک، کہ خرید لاؤ، جاؤ خرید کرو، جیسے بیچنے کی بات کہی، خریدنے کی بات بھی کہہ دی، تو اس میں بھی معاملہ یہی ہے کہ اگر من فلانین کہے گا تو اذن تجارت نہیں ہے، اور من فلانین نہ کہا تو کما فی الوالدیہ، فلو قال، لہذا اس پر فرا دیکھیے، اگر اس نے کہا کہ اشتری لی صوبن ولم یقل من فلانین، من فلانین نہیں کہا تھا، صرف یہ کہا کہ میرے لیے کپڑا خریدو، ولا لبسن، اور پہننے کے لیے بھی نہیں کہا کہ میرے لیے کپڑا خریدو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کپڑا خرید کے تجارت کرو، بیچو، خریدو بیچو، خریدو بیچو، نہ تو یہ کہا فلاں سے، نہ یہ کہا کہ پہننے کے لیے، اگر کہہ دیا ہوتا کہ میرے لیے کپڑا خریدو تاکہ میں پہنوں، تو یہ تجارت کی اجازت نہیں ہے۔ کان اذنن وہی حادثۃ الفتوی، اس پر سوال آیا تھا، فتویٰ یہی دیا، فلیحفظوا الاذن بالتجارت لا يقبل التخصیص الا اذا كان الاذن مضاربا في نوع واحد، یہ بات چل رہی ہے معزون کی اور اذن کی، تجارت کی اجازت دے دیا کسی نے، مالک نے اپنے غلام کو، تو تخصیص اس میں نہیں ہوگی کہ صرف پھل کی تجارت کرو، صرف کپڑے کی تجارت کرو، تجارت کی اجازت جو ہے نا وہ عام ہے، مگر تخصیص تبھی ہو سکتی ہے جبکہ آذن مضارب ہو ایک ہی قسم کے مال میں، فی نوع واحد، مضاربت کے بیان میں آپ نے پڑھ لیا یہ معاملہ کہ کوئی بندہ اپنا مال مضارب کو دے رہا ہے، یہ لو پیسے اور کاروبار کرو، جو نفع ہوگا ہم آدھا آدھا لے لیں گے، اور اس نے قید لگا دی کہ صرف کپڑے کا کاروبار کرنا، تو یہ معتبر ہے۔ وہاں پہ بات پڑی تھی نا کہ کوئی ایسی قید جو رب المال لگائے جو مفید ہو، وہ قید معتبر ہے، اور مفید نہیں ہے تو اس نے کہہ دیا کہ کچے مال کا کاروبار مت کرنا، پکے مال کا ضائع سڑ نہ جائے، یہ چیز کرنا، یہ چیز مت کرنا، تو مفید قید لگا رہا ہے تو معتبر ہے نا۔ تو نوع واحد میں تجارت کی قید سے مقید ہے، تو ایسا شخص اگر کسی تیسرے بندے کو اجازت دے
کہ جاؤ لو یہ سب مال اور تجارت کرو، تو چونکہ اس کو پہلے سے قید لگائی گئی ہے اس کے ساتھ، تو یہ آگے بھی تخصیص کرے گا، تو یہاں پر تخصیص قبول کرے گی، اجازت میں تخصیص ہوگی، ورنہ ورنہ اذن بالتجارہ میں تخصیص نہیں تھی۔ کہتے ہیں کہ اللہ، مگر یہ کہ آذن اگر مضارب ہے کسی خاص قسم کے مال میں، فَأَذِنَ لِعَبْدِهِ الْمُضَارَبَةَ، لعبدی ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں یہ مطلب نہیں ہے، لعبدہ ہی ہونا چاہیے۔ تو آذن جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ مضارب ہے، کسی نے، رب المال نے اس کو مال دیا ہوا ہے، وہ مضارب ہے، اس نے اپنے غلام کو اجازت دی مضاربت کی، کیا اجازت دی؟ ہاں کہ مضاربت کرو، فَإِنَّهُ يَكُونُ مَعْزُونًا فِي ذَلِكَ النَّوْعِ خَاصَّةً، تو ایسی صورت میں وہ غلام کیا ہوگا؟ خاص اسی نوع میں معزون ہوگا۔ اور امام سرخسی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں بھی زیادہ صحیح ہے کہ تعمیم ہے، کما فی الظہیریہ، خاص اسی نوع کے ساتھ معزوم نہیں بلکہ کوئی بھی کام کر سکتا ہے۔ اذا رأى المولا عبده يبيع ويشتري فسكت كان معزونا، آقا نے اپنے غلام کو دیکھا کہ یہ تو خرید و فروخت کر رہا ہے، مارکیٹ میں بڑا ایکٹیو ہے، اس کو تو میں نے کچھ کہا بھی نہیں تھا، یہاں پہ دیکھو اس کا رنگ، تو کہتے ہیں اگر مولا کچھ بول نہیں رہا تو یہ اجازت ہے۔ اپنے غلام کو خریدتا بیچتا دیکھا اور خاموش رہا تو یہ کیا ہے؟ اجازت۔ اذا کان المولا قاضیا، مگر تب جب کہ مولا قاضی ہو اور خاموش ہو تو خاموشی اجازت نہیں ہے۔ قاضی صاحب تھوڑی بازار میں گھس جائیں گے، وہ حکمت سے خاموش رہے، نہیں بولے، ہو سکتا ہے یہ وجہ ہو کہ جناب مارکیٹ والے کہیں گے دیکھو یہ قاضی صاحب کے دم خم اپنے غلام کو نہیں روک پا رہے ہیں، بغیر اجازت کے وہ لین دین کر رہا ہے۔ بہرحال مولا اگر قاضی ہے اور وہ خاموش رہے تو خاموشی اجازت نہیں ہے، جیسا کہ فتاوی ظہیریہ میں ہے۔ چلیے یہیں تک سبق آج روکتے ہیں۔